السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، بغیر کسی تمہید کے بات شروع کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سن ہجری 298 میں ہوا۔ سن ہجری 298 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی آج سے 1144 سال پہلے وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی وفات کے وقت دو عجیب واقعے پیش آئے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھا اور وہ جمعہ کا مبارک دن تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھے۔ سبحان اللہ، کیسا عشق قرآن، کیسا قرآن کریم سے عشق کہ موت سر پر کھڑی ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کے ساتھ عشق والا معاملہ رکھیں تو پھر 30 دن میں ایک مرتبہ قرآن کریم مکمل کرنا، بلکہ 10 روز میں یا 15 روز میں ایک قرآن مکمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ موت سر پر کھڑی ہے اور یہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کچھ تو اپنی جان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، ابو محمد، اس وقت اس بھری دنیا میں کوئی تمہیں ایسا شخص نظر آتا ہے جس کو مجھ سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہو؟ اس وقت تمہیں اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نظر آتا ہے جس کو مجھ سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہو؟ اس کو کہتے ہیں آخرت کا استحضار، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر کہ موت سر پر کھڑی ہو پھر بھی دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ان کا خادم ان کو وضو کرا رہا تھا۔ وہ وضو کے دوران داڑھی میں خلال کرنا بھول گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا، اس کو کہا اشارتاً کہ میرے داڑھی میں خلال کر دو۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنے بھی رخصت نہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں، ہم تو اللہ تک اسی کی برکت سے پہنچے ہیں، ہم تو اللہ تک اسی کی برکت سے پہنچے ہیں۔ ہم تو سنتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ بڑے ایسے ہوتے تھے کہ ایک ایک سنت کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ ہم بھی ارادہ کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت انشاءاللہ پابندی سے کریں گے۔ ایک پارہ روزانہ، ایک پارہ نہ بھی ہو سکے تو کم از کم آدھا پارہ تو ضرور پڑھیں گے اور اتباع سنت کا اہتمام کریں گے۔ ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں نا، خادم ان کو وضو کرا رہا ہے اور وہ داڑھی میں خلال کرنا بھول گیا۔ آپ نے ہاتھ سے روکا کہ بھائی یہ سنت کو بجا لائے۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنی بھی رخصت نہیں؟ فرمایا کہ ہم اللہ تک اسی کی برکت سے پہنچے ہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 چیزوں میں اصل بھلائی ہے۔ اصل بھلائی 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، اگر تم اپنا دن مفاد میں، فائدے میں نہیں گزار سکتے تو نقصان میں بھی نہ گزارو۔ اگر تم اپنا دن مفاد میں، فائدے میں نہیں گزار سکتے تو اس کو نقصان میں بھی نہ گزارو۔ یہ ہماری زندگی کی یہ لمحات بہت قیمتی ہے اور ہماری زندگی برف کی طرح دھیرے دھیرے پگھلتی جا رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اس لیے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، استحضار رکھیں کہ موت ایک نہ ایک دن ضرور آنے والی ہے۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے اور نہ ہمیشہ کے لیے آنے والا ہے۔ جو بھی آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اگر تم نیک لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے تو ان سے دشمنی بھی مت کرنا۔
اگر تم نیک لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے تو ان سے دشمنی بھی مت کرنا۔ اور نمبر 3 پر فرمایا اگر تم اپنا مال اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں میں بھی اپنے مال کو خرچ نہ کریں۔ تو یہ ایک ملفوظ ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کریں، ہر وقت اللہ کا استحضار رکھیں، اللہ کا خیال رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ استحضار ہوگا تو انشاءاللہ پھر گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور نمبر 2 پر کہ نیک لوگوں سے اگر محبت نہیں کر سکتے تو ان سے دشمنی بھی نہ کرو۔ میرے بھائیوں، ایک پیغام دینے آیا ہوں، اپنے علماء کا اکرام کرو، اساتذہ کا احترام کرو۔ ہم علماء کی اگر شان میں گستاخی کرتے ہیں، بات پر ان پر طنز کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے موت کے وقت کا خیال رکھ لینا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کا پھر خیال رکھ لینا چاہیے، انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ علماء کا کبھی بھی اگر اکرام نہیں کر سکتے، اگر ان کو خوشی نہیں پہنچا سکتے تو ان کو ناراض بھی مت کرنا، ورنہ ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور نمبر 3 پر اگر اپنا مال کسی نیک کام میں خرچ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتے تو اپنا مال ناراض کرنے والے کاموں میں بھی نہ صرف کریں، نہ خرچ کریں۔ یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہم جنت بھی کما سکتے ہیں اور اس سے ہم جہنم کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان 3 باتوں کا ہم بھی خیال رکھیں جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائی تھی۔ تو بس اسی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا پابندی سے اہتمام کریں، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، ایک دن میں جتنا ہو سکے پڑھیں، لیکن قرآن کریم سے اتنی بھی غفلت نہ ہو کہ ایک مہینہ گزر جائے ایک پارہ بھی نہ پڑھ پائیں۔ رمضان گزر جاتا ہے، ایک پارہ بھی نہیں پڑھ پاتے، بلکہ قرآن کی طرف ایک محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور نمبر 2 پر اتباع سنت کا اہتمام، اس لیے ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں، زاد مومن ایک کتاب ہے، اس کو خریدیں اور اپنے پاس رکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی سنت کے مطابق بنانے کی فکر کریں۔ اور نمبر 3 پر ہر وقت استحضار رکھیں کہ میں اس دنیا میں مسافر ہوں، میری یہ زندگی سفر ہے اور ہماری منزل آخرت ہے۔ اگر ہم ان باتوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں گے اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بیان کردہ باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔